میں پاکستان تحریک انصاف کے بیہاف پہ، اپنی بیہاف پہ، ورکرز کے بیہاف پہ حکومت پنجاب کے اس حکم نامے کی شدید مذمت کرتا ہوں، جس کے ذریعے 2 ہفتوں تک انہوں نے بانی چیئرمین پی ٹی آئی اور ہمارے لیڈر عمران خان کے ساتھ کسی قسم کی ملاقات پہ پابندی لگائی ہے۔ پنجاب ہوم ڈپارٹمنٹ کا یہ حکم نامہ، جس کو جنرلائز کرنے کے لیے انہوں نے اٹک جیل، میاں والی جیل، ڈی جی خان جیل کو بھی اڈیالہ جیل کے ساتھ ملا کے یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے گویا یہ جنرل آرڈر ہوا ہے۔ پاکستان پریزن رول کے تحت ایسا کوئی اختیار جو ہے ہوم ڈپارٹمنٹ پنجاب کے پاس نہیں ہے کہ اسلام آباد کی کیسز کے حوالے سے کسی حوالاتی یا قیدی کی ملاقات پہ وہ کسی قسم کی قدغن لگا سکے۔ ادروائز بھی جیل مینیول میں وزیٹیشن کے جو رائٹس ہیں وہ حوالاتی اور قیدیوں کو دیے گئے ہیں، اور کسی قسم کا اختیار ہوم ڈپارٹمنٹ پہ نہیں ہے کہ وہ بغیر کسی جواز کے، اگر جواز ہو بھی تو تب بھی ایسا کوئی اختیار نہیں ہے، لیکن اس میں تو کوئی جواز نہیں ہے، صرف ایک تھریٹ الرٹ جو ہے اس کو جواز بنایا گیا ہے۔ اب خان صاحب کو اپنے لوگوں سے، اپنے وکلاء سے ملاقات پہ کوئی تھریٹ نہیں ہے۔ اس کے پیچھے سیاسی وجوہات ہیں، وہ نہیں چاہتے ہیں کہ اس کڑے وقت میں، اس مشکل وقت میں اور اس ڈیسائسیو وقت میں، جبکہ سینٹ کے الیکشن ہو رہے ہیں، ملک میں جو ہے غیر قانونی حکومتیں بن رہی ہیں، وہ نہیں چاہتے ہیں کہ خان صاحب کی ہدایات جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز اور لیڈرشپ تک پہنچیں۔ دوسری جو اس میں اہم امر ہے وہ یہ ہے کہ یہ حکم نامہ جو ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے متعدد احکامات کے منافی جاری کیا گیا ہے۔ ہائی کورٹ نے آلریڈی انٹرا کورٹ اپیل میں کانسٹیٹیوشن جورسڈکشن میں ڈائریکشن دی ہوئی ہیں کہ وکلاء جو ہیں اور فیملی اور جو وزٹرز ہیں وہ ایک شیڈول کے مطابق خان صاحب کے ساتھ ملاقاتیں کریں گے، اور وہ کیسز میں نے دائر کیے تھے اور جو فائنلی انٹرا کورٹ اپیل میں ڈویژن بینچ نے اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈیسائیڈ کیے تھے۔ یوں اپنے اس حکم نامے کے ذریعے پنجاب حکومت جو ہے توہین عدالت کی بھی مرتکب ہوئی ہے۔ خان صاحب کے لائف تھریٹ کو جواز بنا کر پہلے 3 افغانیوں کی گرفتاری کی بات مشہور کی گئی۔ ابھی تک قوم کو علم نہیں ہے کہ ان لوگوں کو وہ کون تھے، ان کے کیا مقاصد تھے، اور تفتیش کاروں نے جو ہیں اس میں کیا ڈیولپمنٹ کی ہے، کیا اپڈیٹ ہے۔ اس کے فوراً بعد اس تھریٹ الرٹ کا جاری کیا جانا پاکستان کے عوام کو ہیجان کی کیفیت میں مبتلا کر رہا ہے۔ پہلے سے ہی پاکستان تحریک انصاف کو کسی قسم کا اعتماد انتظامی مشینری پہ نہیں ہے، خان صاحب کی لائف کے حوالے سے، خان صاحب کی صحت کے حوالے سے، اور مزید اس طرح کی سنسنی خیزی پیدا کر کے بظاہر یوں معلوم ہو رہا ہے کہ گویا کچھ جواز بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ اگر خدا نخواستہ کوئی تخریب کاری ہو تو یہ بتایا جا سکے کہ قوم کو سینسٹائز کیا گیا تھا۔ میں اپنی طرف سے پنجاب حکومت کے اس اقدام کی شدید مذمت کرتا ہوں۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ غیر قانونی حکومتیں معرض وجود میں آنے کے بعد کس طرح جو ہے زبردستی، جبر اور ظلم کا ایک نئی تاریخ رقم کرنے جا رہے ہیں، اور میڈیا پر بھی پابندی لگا دی ہے۔ ایسا اتھارٹیرین ریجیمز میں ہوتا ہے، کسی جمہوری معاشرے میں ایسے اقدامات کی کوئی نظیر نہیں ملتی ہے۔ جو ظلم، جبر اور ناروا رویہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تمام نظام نے مل کے روا رکھا ہے، اور جس طریقے سے ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا، جس طریقے سے جو ہے ہم سے ریزرو سیٹیں چھینی گئی ہے، اس کے بعد اب خان صاحب سے ملاقاتوں پہ قدغن لگا کے انہوں نے اپنی فسطائیت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ یہ ہمیں مجبور کر رہے ہیں
کہ ان کے ان اقدامات کے خلاف ہم کنٹری وائڈ سٹرائک دیں، جس کا فیصلہ قیادت کرے گی. اور میرا مشورہ قیادت کو اس میں یہی ہوگا کہ اگر یہ نہیں مانتے ہیں تو ہمیں پھر اڈیالہ جیل کے سامنے احتجاج کرنا چاہیے، لیکن یہ فیصلہ قیادت کرے گی اور قیادت جب بیٹھے گی. میں حکومت پنجاب کی اس حکم نامے کو فوری طور پر عدالت عالیہ اسلام آباد میں چیلنج کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ یہ کیس جو ہے کل صبح تک دائر ہو جائے گا، اور جس کے بعد جو ہے ہمیں کبھی امید ہے کہ یہ حکم نامہ معطل ہوگا. انشاءاللہ پاکستان کے عوام اس سے باخبر رہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کسی بھی طور خان صاحب کے ساتھ کسی قسم کے رویہ رکھنے یا کوئی ظالمانہ اقدامات کرنے کی اجازت نہیں دے گی، اور اگر کوئی اقدامات کیے جاتے ہیں تو انشاءاللہ فی الفور اس کا سدباب کیا جائے گا قانونی طور پہ، اور جہاں پہ بات عدالتوں سے حل نہ ہونے والی ہوگی تو انشاءاللہ ہم ایجیٹیشن کے لیے بھی تیار ہیں، ہم احتجاج بھی کریں گے، اور ایسا احتجاج کریں گے یہ ہمیں مجبور کر رہے ہیں کہ ہم پورے پاکستان کو کال دیں. لیکن میں پھر کہتا ہوں کہ یہ قیادت کا فیصلہ ہوگا، اور قیادت جو بھی فیصلہ کرے گی انشاءاللہ اس پہ عمل درآمد ہوگا. آپ سب کا بہت شکریہ.